بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، کچھ دن قبل قائد ملت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک تقریر میں اپنی سیاسی جدوجہد کو جہاد کہا کہ ہمارا یہ سیاسی جدوجہد کرنا یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اس پر ہمارے بعض ناواقف لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ مولانا کا اپنے سیاسی جدوجہد کو جہاد کہنا یہ تحریف فی الدین ہے۔ تو چونکہ یہ ایک بہت بڑا الزام و دعویٰ ہے مولانا کے اوپر، ظاہر بات ہے جو آدمی تحریف فی الدین کرتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس کی وضاحت ضروری سمجھی کہ آیا مولانا کی یہ بات کہنا درست ہے یا نہیں۔ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ تحریف فی الدین اس لیے ہے کہ لفظ جہاد قرآن اور حدیث میں صرف کفار کے ساتھ قتال کرنے ہی میں استعمال ہوا ہے، لہٰذا دوسرے معنی میں اس کو استعمال کرنا یہ تحریف فی الدین کہلائے گا۔ ان لوگوں کے لیے میرا عرض یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہاں پر لفظ جہاد کس معنی میں استعمال ہے؟ اور اسی طرح حدیث افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر میں لفظ جہاد کس معنی میں استعمال ہے؟ تو بات یہ ہے کہ لفظ جہاد جس طرح کفار کے ساتھ قتال کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، اسی طرح لفظ جہاد دوسرے معنی میں بھی استعمال ہے۔ لفظ جہاد کا ایک اصطلاحی معنی ہے جو کہ ہے بذل الجہد فی قتال الکفار لإعلاء کلمۃ اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کفار کے ساتھ قتال کرنے میں اپنی توانائی خرچ کرنا۔ اسی طرح لفظ جہاد دوسرے معنی میں یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے میں اپنی توانائی صرف کرنا، اس معنی میں بھی لفظ جہاد استعمال ہوا ہے۔ جیسے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس آیت میں لفظ جہاد والذین جاہدوا سے مراد کفار کے ساتھ قتال کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوشش کرنا ہے۔ اور اسی طرح حدیث رسول اللہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ بہترین جہاد وہ ایک ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ یہاں تک کہ قرآنی آیات اور احادیث رسول اللہ کی وجہ سے محدثین نے یہ قاعدہ مقرر کیا کہ لفظ جہاد سے اصطلاحی معنی کب مراد ہوگا اور کہاں پر لغوی اور یہ دوسرا معنی مراد ہوگا۔ انہوں نے ایک قاعدہ مقرر کیا ہے کہ جہاں پر لفظ جہاد کے بعد لفظ اللہ ہو یا اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہوگی، وہاں پر جہاد سے مراد یہ دوسرا معنی ہوگا، لغوی معنی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور احکامات کو پورا کرنے میں اپنی توانائی صرف کرنے کے معنی میں وہاں پر لفظ جہاد استعمال ہوا ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ لغوی اور اس دوسرے معنی کے اعتبار سے کوئی بھی کار خیر ہو، اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی اطاعت اور ثواب کا کوئی بھی کام ہو، اس دوسرے معنی میں یہ بالکل درست ہے، یہ بالکل درست ہے، اور اس کو تحریف فی الدین کہنا یہ خود تحریف فی الدین ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم العالیہ کا یہ سیاسی جدوجہد، یہ اطاعت اور کار خیر ہے یا نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام کا ایک حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمانوں کے اوپر زبردستی خلیفہ بن جائے اور اس کا تسلط قائم ہو جائے تو شریعت اس کو خلیفہ مان لیتی ہے، مسلمانوں کے اوپر جائز کاموں میں اس کی اطاعت واجب کر دیتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اوپر یہ فریضہ بھی شریعت عائد کرتی ہے کہ وہ اس حکمران کو پرامن طریقے سے معزول کر دے۔ اب ہمارے اس ملک میں
بقول انہی علماء کے جو اعتراض کرنے والے ہیں باطل نظام رائج ہے اور یہاں پر باطل نظام کو مسلط کر دیا گیا ہے، اب اس نظام سے چھٹکارا حاصل کرنا، اسلامی نظام کا نفاذ کرنا، باطل نظام کا خاتمہ کرنا، یہ پرامن طریقے سے یہ مسلمانوں کا ایک فریضہ ہے، یہ ایک کار خیر اور انتہائی درجے کی اطاعت ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں وہ اس باطل نظام کے خاتمے کے لیے ہے، اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ہے، تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑی اطاعت ہے۔ تو اس کو اس دوسرے معنی میں جہاد سے تعبیر کرنا یہ بالکل درست ہے، شرعی لحاظ سے، علمی لحاظ سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لہٰذا مولانا صاحب کے اس بات کو اٹھا کر اس پر اعتراض کرنا یہ جہالت پر مبنی ہے، علم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔